السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر اردو گرامر کی کلاس نمبر 7 میں آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ لفظوں کے بیان کو پر یہ دوسری کلاس ہے۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لفظوں کی بیان۔ معنی کے اعتبار سے لفظوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے لفظ حقیقی، دوسرا ہے لفظ مجازی اور تیسرا ہے لفظ اصطلاحی۔ ہم نے لفظوں کے بیان کی پہلی کلاس میں جانا تھا کہ لفظ کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا لفظ موضوع اور دوسرا لفظ مہمل۔ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا لفظ مفرد اور دوسرا لفظ مرکب۔ آج کی اس کلاس میں ہم جانیں گے کہ معنی کے اعتبار سے بھی لفظ کی 3 قسمیں ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی۔ لفظ حقیقی وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کے لیے واضح کیا گیا ہو، جیسے شیر درندہ جانور کے لیے، فعل کام کے لیے، حیوان جانور کے لیے، یعنی جو نام جس کے لیے ہے حقیقت میں وہی نام اس کے لیے بولا جائے۔ کتا کتے کے لیے بولا جائے، آدمی آدمی کے لیے بولا جائے، شیر شیر کے لیے بولا جائے، اسی کو ہم لفظ حقیقی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے لفظ مجازی، ایسے لفظ جو معنی میں نہ بولا جائے، جسے معنی کے وہ لفظ بنایا گیا ہے وصفی معنی میں استعمال کیا جائے، یعنی لفظ مجازی ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی انسان کسی چیز کو اس کی صفت کی بنا پر اس کو نام دے دیا جائے، جیسے شیر بہادر انسان کے لیے، رومری تیز اسٹوڈنٹ کے لیے، خرگوش کی چال تیز چلنے والے انسان کے لیے بولا جائے۔ ایسے لفظ کو لفظ مجازی کہتے ہیں جس میں کسی خاص صفت کی بنا پر کسی کے نام کو جوڑ دیا جائے۔ آئیے اب جانتے ہیں لفظ اصطلاحی۔ لفظ اصطلاحی ایسے لفظ جو معنی سے ہٹ کر کسی دوسری معنی میں لیا گیا ہو، جیسے صلاح کا معنی دعا کے ہے، مگر اصطلاح میں قیام، رکوع، سجود اور قعود کو کہتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں: لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ لفظ حقیقی کسے کہتے ہیں، لفظ مجازی کسے کہتے ہیں اور لفظ اصطلاحی کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم معروض سوالات، آبجیکٹیو سوالات کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الف فتحہ، بے کسرہ، جیم ضمہ اور دال سکون۔ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حروف مرکب کی تعداد کتنا ہے؟ الف 4، بے 10، جیم 14 اور دال
15۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آپشن دال 15۔ حرف مرکب کی تعداد 15 ہے۔ سوال نمبر 3، قاعدہ کی جمع کیا ہے؟ الف قائد، ب قعود، جیم قائد اور دال ان میں سے صحیح۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم، قاعدہ کی جمع قواعد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل میں وہ معروف کو چنیں۔ الف زمانہ، ب غریب، جیم شعر اور دال ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن ب، یعنی وہ معروف غریب ہے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں موجود لفظ کو چنیں۔ آپشن الف وانی، آپشن ب وسار، آپشن دال ہوتی اور آپشن دال پانی۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن دال پانی۔ سوال نمبر 7، بناوٹ کے اعتبار سے لفظوں کی کتنے قسمیں ہیں؟ الف 2 قسمیں، ب 3 قسمیں ہیں، جیم 6 قسمیں ہیں اور دال 8 قسمیں ہیں۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن الف، بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 8، معنی کے اعتبار سے لفظوں کی کتنے قسمیں ہیں؟ الف 2 قسمیں ہیں، ب 3 قسمیں ہیں، جیم 6 قسمیں ہیں اور دال 8 قسمیں ہیں۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن ب 3 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 9، علم صرف میں کس کے اوپر بحث کی جاتی ہے؟ الف حروف کے اوپر، ب لفظ کے اوپر، جیم جملہ کے اوپر اور دال شاعری کے اوپر۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن اے لفظ کے اوپر۔ سوال نمبر 10، علم نحو میں کس کے اوپر بحث کی جاتی ہے؟ الف حروف کے اوپر، ب لفظ کے اوپر، جیم جملہ کے اوپر، دال شاعری کے اوپر۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم، علم نحو میں جملے کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم اگلے ویڈیو ملتے ہیں، ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔